پہلے دو چار باتیں میں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس پہ عرض کر دوں. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مذہب کی آڑ لے کر اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر عوام کو کسی خاص ٹریک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. اس کا نقصان پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی مذہبی ٹچ دے گا اپنی ویڈیوز کے اندر، مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا، تو پھر مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی بات لوگوں کو بتائے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی ٹچ والا ایشو ہے یہ شروع سے ہی ہے. یعنی پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر جس نے 11 سال تک حکومت کی، ضیاء الحق، اس کے زمانے میں تو تمام علماء اس کے ساتھ اٹیچ تھے اور مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق نعرے لگایا کرتے تھے، اور وہ ایک بڑے لیول کا مذہبی ٹچ تھا. خیر اس شر میں سے بھی کچھ خیر ضرور نکلا، لیکن اوورآل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ اسی کے زمانے میں شروع ہوئے. کیونکہ تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے زیر اثر 1979 میں. تو انقلاب جب بھی کسی ملک میں آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں تک. تو سعودی عرب کے بھی کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا اور یہاں پر انہوں نے دیوبند مکتب کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ایک پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی پاکستان میں شروع ہو گئی، جس میں بہت قتل و غارت ہوا. یہ میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کئی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی، اور اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے انڈر وہ لوگ کام کرتے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے، کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے، حروف تہجی قرآن کے ہیں. آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے. حروف تہجی کا تو احترام ہے نا، وہ شیطان کا احترام نہیں ہو رہا، قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس کا اینڈ ہوا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور پاکستان نے پھر ایک نیا یو ٹرن لیا. کہاں وہ ہارڈ لائنر ایک ڈکٹیٹر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کہاں ایک لبرل قسم کا ڈکٹیٹر مشرف پاکستان پہ مسلط ہوا، اور ہر چیز 180 ڈگری پھر گئی. یعنی پہلے فوج کے اندر اگر کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی تو وہ سروزے لگاتا تھا، چلے لگاتا تھا. اور چونکہ ضیاء الحق کا تعلق دیوبند مکتب سے تھا، وہ لال مسجد والوں کا بڑا معتقد تھا، نماز ہی وہیں پڑھا کرتا تھا. اس وجہ سے اس نے ایک مذہبی ٹچ فوج کے اندر دیا کہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہے تو اسے عام اجازت ہے، اسے چھٹی دے دی جائے. اور یہ لال مسجد کافی عرصہ تک ISI کا بھی ہیڈ کوارٹر بنی رہی. لیکن مشرف کے دور میں اسی لال مسجد کے اندر قتل عام ہوا، آپ کو پتہ ہے، تو میڈیا نے بھی کور کیا. اور پھر اس کی تکلیف ہم نے کم از کم 10-15 سال تو کاٹی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی. تو جب یہ مشرف آیا تو اس نے انلائٹنڈ ماڈریشن ایک نعرہ لگایا، سب سے پہلے پاکستان. وہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ کہتا تھا کہ ابھی اسلام کو چھوڑو، پاکستان کو لے کے چلو. حالانکہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک کمانڈ تھی اوپر، نچلے والے لوگ بھی بےچارے مجبوراً اوبے کرتے تھے، ناراض بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں بھی لکھتے رہے. اس وقت کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. اور مذہبی لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی فوج کے اندر، داڑھی والے لوگوں کے لیے جو مذہبی لوگ تھے. اس وقت ان کی جو وہ ACRs لکھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی، ریلیجیسلی موٹیویٹڈ. وہ آج تک چلتی ہے. یعنی کوئی مذہبی بندہ ہو نا کہ اس کو ہم نے اس رینک سے اوپر نہیں لے کے جانا، تو اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے طور پر ایک موٹیویٹڈ بندہ ہے، تو اس کو ہم نے اوپر نہیں لے کے جانا. تو اس طرح کے سارے معاملات شروع ہوئے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا ہوا. اس سے جان چھوٹی. پھر یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، اور وہ ساری زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی. ان کا ٹینیور پورا ہوا. پھر نواز شریف صاحب آئے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں نئے تجربات شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کو لانچ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، بڑی نیک نیتی کے ساتھ کیا. پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے. ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے. یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی کچھ یہاں پہ بھی ہوا.
اور وہ صرف پولیٹیکل اختلاف رہتا تو پہلے بھی تھا، باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے، اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ 9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ بہت تکلیف دہ چیز ہے، خواہ وہ چند لوگوں نے کیا یا آرگنائز طریقے سے ہوا، بہرحال یہ ایکٹیویٹی تو بہت بڑی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ GHQ میں گھس گئی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئی، اس طرح پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ جو چیزیں تھیں انہیں آگ لگائی گئی۔ فوجیوں کے جو مجسمے تھے وہ اس وجہ سے نہیں نیچے گرائے گئے کہ بت بنانا حرام ہے اسلام میں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ چل رہا تھا۔ نقصان اس میں الٹیمیٹلی عوام کا ہوا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس بڑے اچھے ہیوی بجٹ موجود ہیں، ان کا فرنیچر بھی نہیں آ جائے گا، بلڈنگ بھی نہیں بن جائے گی، پیسے پھر عوام نے دینے ہیں ٹیکسز کی شکل میں، لیکن نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے۔ اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا۔ تو اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، میں یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، جو کچھ یعنی یہ کیا جا رہا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی۔ عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام تو مری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا، اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا، وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے، پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو، انہیں سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں، یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے، تو وہ آگے سے ہی کہتے رہے کہ بھائی جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے تو ہوگا، حتیٰ کہ خود ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ کنڈیم کریں اسے، خان صاحب نے اس وقت بھی کنڈیم نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے۔ اس کا آغاز خان صاحب کی غلطیوں سے ہوا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ یہ اس وقت کر دیتے نا تو یہ اتنا بڑے لیول کا کریک ڈاؤن نہ ہوتا، لیکن اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت دیر سے آ گئے، تو چلیں شکر ہے فی الوقت ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بھی کم از کم تھوڑا مرہم تو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ یار ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرے، اس کا کام ہے کہ وہ اعلانیہ آ کے اسے کنڈیم کرے کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ لیکن اب جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہٹانے والے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ اس دفعہ تو اسے نہیں لے کے آتے۔ تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں ہے، میرے خیال وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہوگی
اس وقت دیکھیں خان صاحب کا گراف انہوں نے آسمان سے زمین پہ گرا دیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور خود ان کا ہے، خان صاحب کا، جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا اور پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 2 ہفتوں میں تو ذرا زیادہ ہو گیا۔ ہم اس وقت بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ آپ اتنے ایکسٹریم رویے اختیار نہ کریں ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ اب بالکل ساری جماعتوں نے مل کے، سارے ریاستی ادارے مل کے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے یا قابو میں لانا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا، تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی، یہ وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہی بات جب ہم خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو نہ لیں اپنی جماعت میں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے خیال ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ۔ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اگر فوج کے خلاف بیانیے کی بات کی جائے تو خان صاحب کے صرف بیانات اب تو سخت نہیں آئے، وہ تو پچھلے 1 سال سے ہاتھ دھو کر فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے میجورٹی باتیں تو درست تھی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت آگے جا کر ایک ریڈ لائن کو کراس کیا، جو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتا تھا۔ تو اس وقت تو کسی کے اندر کوئی فوج کی محبت نہیں جاگی تھی، نہ کوئی پاکستانی عوام کی محبت جاگی تھی۔ یہ اچانک سے محبت جاگی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد، یہ آپ کو دوسری پارٹیوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان پارٹیوں کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس طرح کے فضلی بٹیروں کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے 30 دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا، اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی۔ تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جماعتیں ختم کرنے کی بجائے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے چاہیے پازیٹیو طریقے کے ساتھ، انہیں بتایا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ یوں ہے۔ خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا۔ تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے، جن مخالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے۔ یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے، اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریا نکلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے، تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں۔ اور میرا خیال ہے اس وقت وہ جتنے ڈیفینسو موڈ میں ہیں نا، وہ اکتوبر میں الیکشنز پہ یہ تیار ہو جائیں گے۔ وہ تو اس پہ بھی اب خوش ہوں گے کہ اکتوبر میں الیکشن مل جائے، کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ اکتوبر سے بھی کوئی آگے کی کوئی گیم چلنے جا رہی ہے، تو اس پہ بھی وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب تو ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ کہا کہ جی 9 مئی کو غلط ہوا، اور خان صاحب کو اس وقت جو ڈیٹ ملتی تھی وہ لے لینی چاہیے تھی، یہ معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو اب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 2017-18 میں نون لیگ کو چھوڑ کر گئے یا آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا، آپ جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، تو یہ اختلاف تو اس جماعت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں کون سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جماعت کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خصوصاً جب جماعت میں برا وقت ہو اس وقت تو وہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے، پھر تو یقیناً آپ کو کسی نے ہڈی ڈالی ہے۔ ہاں، جب اچھا وقت ہے اس وقت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بجٹ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پوسٹیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا یہ، وہ چوریاں معاف کر دو میری. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پی ٹی اے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ ان کے ساتھ بھی سارے چور کٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات. پھر جہانگیر ترین صاحب جب چھوڑ گئے تو آپ نے کہا ہاں اب چور ہو گیا، یہ چھوڑ گیا. جب تک اندر تھا پھر بالکل ٹھیک تھا. فواد چودھری صاحب دیکھ لیں، جنہوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو ٹیون کر کے اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے پوری زندگی، اور یہ وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لانچ کر کے اینڈ پہ دیکھنے وہ کیا ہوا ہے. اب وہ یعنی وہ بیانات جس قسم کے دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. ویسے اس نے مورلی تو چھوڑ دی ہے جو کچھ اس نے بیان دیے ہیں. تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اس کے سارے وہ بیانیے، وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے اپنے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب اس طرح جڑی ہوئی ہے، اور خصوصاً ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، اور خان صاحب نے جو مذہبی ٹچ دیا ہے اور جو مذہبی تڑکا لگایا ہے اپنی سیاست کو، اس کی وجہ سے ہمارے بھی جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا، وہ بھی مطلب ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں اور انہیں کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیل نہ آپ سمجھا کریں کہ یہ لوگ کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسا حکمران ملنے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرغنہ ہیں بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سارا ہی ہوتا ہے جی انقلاب. یہ بڑا مشکل کام ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے ہیں نا، کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی صحت جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیے نہیں، میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا، تو اس کو چاہیے چوم لے. اور یہ سارے کرتے رہے ہیں. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں، جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، غازی علم الدین، اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک سوال اس سے پوچھا جج نے، تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے، یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے اور کول و فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا، پرانی کوئی سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کی، پھر تازہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے، اور بالکل 180 ڈگری ہوتی ہے، تو وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے. وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو سازشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی، اور جو کھولنے لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، جو بھائی ویڈیو چڑھ گئی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھل گیا، وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا. وہ بزرگ مار دیتے میں جڑے نگاہ مار کے تے چیزاں غائب کر دیں سن. ہاں، ان کا قاتل میں ہوں. آج میں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا. میں نے جب اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا نا، تو آپ سب نے مجھے پھر ڈاکٹر اقبال کا گستاخ کہنا ہے. دیکھیں، ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے بارے میں بات کی کہ جی وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے. میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے تعریفی نظم نہ لکھی ہو، چاہے وہ بابا گرو نانک ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اٹلی کا مسولینی، چاہے وہ لینن ہو جو رشین انقلاب لے کر آیا تھا، چاہے وہ کارل مارکس ہو. ہر بندے کی، چاہے وہ صوفی شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی نہ ہو، اس کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ شرکیہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ہر بندے سے متاثر ہو جاتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے. پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ زندگی کا آخری کلام دکھائیں. اور سارا آخری جے، ہاں، یہ یورپ سے آنے کے بعد کیا سارا کلام ہے جو انہوں نے یہ ساری تعریفیں کہی ہوئی ہیں.
ابلیس کی مجلس شورا جس میں انہوں نے کارل مارکس کی اتنی تعریف کی ہے، یہ ان کی آخری نظموں میں سے۔ اچھا، اقبالیات کے جو ماہر ہیں نا، وہ تو اس چیز کو ڈاکٹر اقبال کی خوبی بنا کے پیش کرتے ہیں، اور میرے نزدیک بھی خوبی ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھی بات لگتی تھی تو وہ اس کو اچھا کہتے تھے، چاہے وہ غلط ہی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ ان کو ایک کوئی محدث مفسر بنا کر پیش کرتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں۔ اب کہیں سوال ہوا ہے نا ایک مفتی سے، اس نے کہا کہ جی ہم جو علامہ کہتے ہیں تو یہ ان معنوں میں نہیں کہتے، ہم بھی ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتے، نہ کوئی عالم دین مانتے ہیں۔ کل تک تو تہاڈی ہر تقریر انہوں نے شعر نال ہوندی ہے، آج تسی کہندے سی مندے ہی نہیں ہے۔ اب تو کئی لوگوں نے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے اور بات بہت آگے تک چلی گئی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے یہ ان کی زندگی تک کے لیے ویلڈ تھی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وہ اس وقت کسی امید میں تھے کہ شاید امپائرز واپس آئیں گی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد انسانیت نے اجماع کر لیا کہ اب امپائرز نہیں بنے گی، اب وطن بنیں گے، نیشن سٹیٹس ہوں گی۔ سب سے بڑی امپائر گریٹ برٹن تھی انسانی ہسٹری کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آسٹریلیا پہ بھی حکومت تھی، افریقہ میں بھی۔ دنیا کا اینڈ سارے کا سارا گریٹ برٹن کے پاس تھا، اور آج ہمارے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے یو کے۔ ختم ہوگی امپائر، ہمیں بھی آزادی مل گئی۔ اللہ نے ہٹلر کو مسلط کیا، وہ خود تو جنگ ہارا لیکن ان کو بھی اتنا کمزور کیا کہ الٹیمیٹلی ان کو ہمیں آزادی دینی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کانٹیننٹ میں 2 ملک دے دیے، انڈیا پاکستان، اور بعد میں خیر بنگلہ دیش بھی اسی میں سے نکلا۔ اب ہیں کنٹریز، آج کی ریالٹی ہے۔ لہذا پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی زمینی خطے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ یہاں پر رہنے والے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے جو اس زمین پر آباد ہیں۔ وہ آپ کے بزرگ ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں میں تیرتے ہیں، انسان جو ہے نا وہ زمین پہ ہی رہتے ہیں، اور زمین کے خطے کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ زمین سے محبت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ لہذا پاکستان کی فوج اگر بارڈر پہ لڑتی ہے تو وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے۔ ان کا تو سلوگن ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ 3 ان کے بڑے سلوگنز ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسلام میں لسانیت کی بنیاد پہ، قبائلیت کی بنیاد پہ، زمین کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہو سکتی، یہ اس سسٹم کے لیے تھا جس سسٹم میں واقعی لوگ زمین کے حصول کے لیے لڑتے تھے، جو اللہ معافی دے آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے کی حکومت تھی، اس کی ایکسپینشن تھی، ارطغرل غازی، ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے، کعبے میں 4 مسلح تو نہ ڈالتے۔ بنو عباس، بنو امیہ، یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے، اہل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے، یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے۔ ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے۔ خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں۔ تو ان کو تو آپ یاد کر کر کے روتے ہیں، اور جو واقعی جینوئنلی اس وقت اسلام کے نام کے اوپر ملک بنا ہے، آپ کہتے ہیں زمین کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ جو مدینہ شریف کے گرد خندق کھودی گئی تھی غزوہ احزاب میں، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، تو کیا وہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ کیا کہیں گے، جی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے تھا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے رہ رہے تھے۔ تو یہاں پر آج 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی پناہ گاہ نہیں ہے یہ ملک، نیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ دلیل پوچھتے ہیں قرآن و سنت سے، یہ کہتے ہیں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ او بھائی یہ باتیں درست تھی نیشن سٹیٹس بننے سے پہلے۔ آج دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہے، اس دنیا میں جیئیں۔ آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو اگلے دن ایک اہل حدیث مولانا کا کلپ آیا، وہ کہہ رہا ہے آج کل تو جہاد ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں تو ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، اور قرآن میں ہے کہ گھوڑے تیار رکھو۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ سارے آلات جنگ ختم ہو کے دوبارہ سے انسان گھوڑوں اور تلواروں کے زمانے میں نہیں آتے، جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ لو سامو، اس اہل حدیث مولانا کی سوچ میں اور اس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز یا شاعروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں، یہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں۔ تو نکلیں بھائی اس دنیا سے باہر، ٹھیک ہے؟ آؤں میرا کلپ بناؤ جی، جو انجینئر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو گئے۔ تو پریکٹیکلی تو مان چکے ہیں نا ہم ساری چیزیں، کہ نہیں مان چکے؟ ساری کہانیاں نکلی، سارے جھوٹ نکلے، ٹھیک ہے؟ عقیدوں کی بھی خرابیاں نکلی، معاملات کی بھی خرابیاں نکلی۔ میری زبان بند رہے، بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، آپ انہیں ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ نہیں، بے انصافی نہیں ہے۔ میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ ہجرت کر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ مارتے ہیں، ہم نے وہاں نہیں رہنا، میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ باندھ کے مروا رہے ہیں فلسطینیوں کو،
آپ کہہ رہے نہیں واپس جاؤ اس زمین کے ٹکڑے پہ. یہاں کہتے ہیں پاکستان کے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا یہ وطن پرستی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اتنے سانو ڈاکٹر اقبال نے شعر سنانے نے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ فلسطین والوں کو بھی سناؤ نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, تم وطن واپس نہ جاؤ. ادھر دیکھیں ان کا ایمان ڈیفرنٹ ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ وطن پرستی جو ہے وہ کفر ہے, غلط کہتے ہیں. یہ وطن پرستی نہیں ہے, یہ سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں فلسطینی. آج سے نہیں, 1948 سے, پھر 1967 میں 3 نسلیں ان کی وہاں پہ گزر چکی ہیں. قبرستان وہاں بن گئے, ٹینٹوں میں رہتے ہیں, کیونکہ واپس جاتے ہیں تو اسرائیلی ان کو مارتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں, اور میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. بلکہ مجھے رات کو تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب کی. وہ کسی انگلش کی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ظلم کی وجہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو مجھے اس بندے نے کہا دیکھو یہ بندہ آپ والی بات ہی کر رہا ہے. فلسطینیوں کے کیس میں کیا بات کرتا ہے اور اس کیس میں آپ والی بات کر رہا ہے. اب وہ کہیں پرانی کہہ بیٹھا تھا نا, تو وہ اس کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجی ہے, میں نے کہا اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں. لیکن بائی چانس آج مجھے تازہ چونکہ وہ رات کو میں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تھا تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک کو کس طریقے سے گرمایا جا سکتا ہے, وہ بات کر دیتے ہیں. وہی بات کوئی اور کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. اچھا دوسرے بھی بڑی مکاری کرتے ہیں نا, ایسی ڈوئل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بزرگوں سے انہوں نے چلاکی اور منافقت سیکھی ہوئی ہے. چلے منافقت تو یہ کہیں گے سخت لفظ ہے, دو رخی سیکھی ہوئی ہے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر واقعی یقین ہونا کہ غزہ کے مسلمان وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے, اور کوئی مسلمان ملک لے بھی نا ان کو, تو پھر وہ بیچارے وہاں ہجرت کر جائیں. اب اسے پتا چل گیا کہ موٹیویشنل سپیکر نے اور مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے خلاف کلپ بنا دینے ساتھ ہی کا. لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ مجاہدین بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, اس لیے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں نکلنا چاہیے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو, دونوں طرف کی سٹیٹمنٹ دی. تو میں یہ کام نہیں کرتا. بالکل ہماری اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گرے ایریا نہیں چھوڑتا. بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جہاں گرے ایریا اسلام میں ہے میں گرے ایریا رکھتا ہوں کہ میں کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا, نہ کہتا ہوں. اگرچہ میں ان کے عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں, شرکیہ کہتا ہوں, میں انہیں کافر نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے خلفائے راشدین سے یہی سیکھا ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, ختم نبوت کا ماننے والا, قرآن کا ماننے والا, اللہ رسول کا ماننے والا, آپ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے, صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن یہ دو نمبری نہیں میں کروں گا کہ میں ایسی سٹیٹمنٹ دوں کہ وہ اس طرف بھی چلی جائے اس طرف بھی. اسی طریقے سے وہی مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں ڈوئل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں بائیکاٹ, بالکل اس بائیکاٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی آپ نوکریاں چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ نوکریاں چھوڑ دو گے تو پھر انہی سے دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے. آپ اسے پوچھو تم نے کون سی بات صحیح کی ہے, کون سی غلط. ایک طرف کہہ رہے ہو بائیکاٹ کر دو, دوسری طرف کہہ رہے ہو ان کمپنیوں میں جابس بھی کرو. یعنی کہہ رہے کے ایف سی کا بائیکاٹ کرو, میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرو, اور نوکری بھی کے ایف سی اور میکڈونلڈ میں کرو. ڈیول سٹیٹمنٹ, تاکہ اگر کوئی متھے لگے آ کے موٹیویشنل سپیکر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ڈالرز بنانے والا, تو انہوں کہنا دیکھو میں کیا ہے نا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے تو اس کو کہیں میں نے تو دیکھے اس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی نوکری آپ نے نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا, آپ کمپنیوں میں جاب کریں, جاب نہیں آپ کو چھوڑنی چاہیے. یہ دو نمبریاں مولویوں کی سیکھیں. یہ وہی ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. بارہ شریف میں لکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی مواحد آئے تو اس کو کہے کہ ہم نے کہا ہے کہ حرام ہے طواف. اور اگر صوفی آ جائے اس کو کہے دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے گردے مزار پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, ٹیکا نچوڑ کے نہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے. اب یہ ڈیول سٹیٹمنٹ, یعنی یہ بتا رہے خواص کا دین اور ہے, عوام کا اور ہے. پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, خود یہ والے کام کرنا ہے, تاکہ کوئی صوفی آ جائے اور وہ کہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو عوام میں رائج ہے یہ غلط ہے, وہ کہے کہ دیکھیں ہم نے خواص والے طریقے کو جائز بھی کہا ہوا ہے. اور اگر کوئی دوسری پارٹی والا بندہ آ جائے مواعظ ٹائپ کا, تو کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے. ڈوئل سٹیٹمنٹ, اس وجہ سے یہ لوگ بچتے ہیں. اور دوسرا اس وجہ سے بھی بچتے ہیں
کہ جو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کے فضل سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے وہ ان کو تختہ مشق نہیں بناتے، ہم نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے۔ البتہ ایک چیز کی میں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے ان کی میم ضرور بنانی ہے، آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات کرتے تھے اور اس کو اس طرح ٹویسٹ کرتے تھے، اصل بات یہ تھی، وہ میں نے اجازت دی ہے، اور اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کے پیش نہ کیا جائے، جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ پیش کریں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی میمز بنتی ہیں، کیونکہ ان کو ہماری شریفانہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو عوامی وہ لینگویج سمجھ آتی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ پھر کلپ ان کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو فٹ ان کر کے اس کی پوری میم بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے۔ علی بھائی، لگتا ہے آپ خود کو سب عالموں سے افضل سمجھنے لگے ہیں، لائک ایگو؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کیسے آپ کو لگا؟ جس دن میرے نام کے ساتھ لکھا ہو مفتی اعظم پاکستان، حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بھی لکھ سکتا ہوں، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے۔ چھوٹے بولتے ہیں فیم کے لیے، بڑے اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتا ہے کہ گل ٹھیک پہ کرتا ہے۔ مثلا مفتی منیب صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم دیوبندیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ یا ہمارے جو ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم جو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بتاتے ہو اور بریلوی دیوبندیوں کا رد کرتے ہو یہ بڑا غلط کام کر رہے ہو، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو۔ تو بڑے مانتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے، تو میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مفتی اعظم نہیں ڈکلیئر کیا، میں تو لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو میں ہوں۔ جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی، انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں علم کی خوشبو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جہلم سے۔ تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر؟ تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے، ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے، قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا، آپ یہ فتوے پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو میں تو ایسا نہیں کرتا، جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں، اور میں تو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتہم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں۔ تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں۔ افضل سمجھنے والی بات نہیں، اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں، اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو، تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے، ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے، ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی، کوئی مسجد ہوتی، کوئی مدرسہ ہوتا، میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دیو منو دیو۔ میں جب 1 روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے، اپنے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل کی ہے۔ میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا، نہ میں نے کوئی جداد بنا لی، نہ کوئی چندہ بک بنا لی۔ تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو۔ الٹا میں ان ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں۔ یہ تو لانتی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر سمجھتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے۔